اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور اس کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو جو تقریباً 2.25 گھنٹے جاری رہی، اس کے اعلامیے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی واضح قسم کی ڈائریکشن اور جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان سامنے آنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز میں مداخلت کا سلسلہ اس کو روکا جا سکے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک ان یوزول سچویشن کے طور پر دیکھا جائے کہ 6 ججز کا خط سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے بھی ججز جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہمارے سامنے ہے، وہ پبلکلی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں، بلکہ جس بنا پہ ان کو عدالت سے چھٹی کروائی گئی تھی، انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر، بار میٹنگ کے اندر سب کے سامنے کھلے عام اس چیز کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ اور بینچ فکسنگ کے الزامات جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آئے، خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر بڑی سٹرانگ پوزیشن لی، اور اب 6 ججز ہیں اور ان 6 ججز نے جو خط تحریر کیا اس کے اندر الزامات کی نوعیت جو ہے کافی حد تک کہنا چاہیے کہ شرمناک ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے وہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر ہائیسٹ لیول آف جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پر ججز جو ہیں وہ اتنے ولنریبل ہیں، اور ولنریبلٹی کا اندازہ کریے کہ 1 سال سے وہ تگ و دو میں ہے۔ 10 مئی 2023 کو انہوں نے پہلا خط تحریر کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کے علاوہ انہوں نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے ان کی میٹنگ جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد 12 فروری اسی سال 2024 کو دوسری بار بھی خط لکھا ہے۔ تمام ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ججز کا نام لے کر انسیڈنٹس جو ہیں وہ گنوائے ہیں، ساتھ وہ لیٹرز کی کاپی اٹیچ کی ہیں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھی، لیکن اس کے اوپر بھی سنوائی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ سے بھی ان کو کوئی انصاف نہیں ملا، تو اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو پریس کے سامنے آ گیا۔ خط کے اندر وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، ایک جج کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، کیمرے سے منسلک USB کو برآمد کیا گیا جس میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نجی ویڈیوز تھیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے معاملہ جوڈیشل کنونشن بلانے کا کیا ہے۔ ہر جج چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنا بہادر نہیں ہوتا، یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم آپ جتنے بہادر نہیں ہیں، ہمیں انصاف دیں اور اس کا کوئی طریقہ کار طے کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط میں ٹیریان کیس کے دوران دباؤ کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف 2 ججوں نے کیس کو ناقابل سماعت کہا، کیس کو ناقابل سماعت کہنے پر ججز پر شدید دباؤ تھا، ایک جج صاحب جو تھے ان کو ہسپتال جانا پڑا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یقین دہانی کرائی کہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور اس طرح کے بہت سے نکات ہیں۔ 6 صفحات کے اوپر ان کا اپنا خط ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 لیٹرز انہوں نے اٹیچ کیے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے ہیں۔ تو آج پروگرام میں اس ایشو کو کوشش کریں گے کہ اپنے پینلسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر پاناما کیس کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو ججز تھے وہ کافی حد تک مینیج ہوئے، وہ چاہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا کوئی جج ہوگا یا سپریم کورٹ کا جج ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ دہرا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر اور جہانگیر ترین والے کیس کے اوپر ججمنٹس آنے سے پہلے ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے، میں اس سے زیادہ کھل کے کچھ اور چیز نہیں بتا سکتا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر اناؤنس ہونے سے پہلے ایک جرنلسٹ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی، کتنی اس کی انٹیگریٹی ہوگی، یہ ہمیں سب کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ سلسلہ جب تک روکیں گے نہیں تب تک یہاں انصاف کا نظام آگے نہیں چلے گا۔ نواز شریف کو جس پاناما پیپرز میں وہ مے فیئر اپارٹمنٹس کے اوپر نکالا گیا تھا وہ اسی نواز شریف کی آج بھی ملکیت ہے، اور اسی گھر کے اندر وہ رہتے بھی ہیں۔ پہلے نواز کو نکالا، اس کو سزا دی، جیل میں ڈالا، بیٹی کو نکالا، سزا دی، جیل میں ڈالا، پھر کہا نہیں بیٹی والے کیس میں فیصلہ ہی کوئی جاندار نہیں تھا، جب حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی، پرانی جو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی، تو پھر دوبارہ فیصلہ کیا آیا کہ نہیں مریم بے قصور ہے، ضمانت کر دی، باعزت بری۔ پھر کہا کیونکہ مریم اس کیس میں بری ہوگی اب نواز کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں ہے، نواز بھی بری۔ اب ان کے بیٹے بھی آئے ہیں جس میں سے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ یہ خادم اصل میں مالک ہے، وہ بیٹے بھی آئے ہیں، بیٹوں کی بھی ضمانت ہوئی، وہ بھی بری۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا تو پھر پہلے والے ججوں کو سزا دے دیں، یہ اب والا غلط ہے تو پھر اب والوں کو سزا دے دیں، کوئی ایک تو غلط ہے، دونوں چیزیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی، تو یہ نظام انصاف نہیں ہے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مینج کر کے اس طریقے سے فیصلے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس فیصلوں کی کوئی وقت، کوئی وقار اس کے اندر رہ نہیں جاتا، نہ اس عدلیہ کا رہ جاتا ہے نہ اس جج کا رہ جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں، عابد شیر علی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے، عاطف خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پروگرام کے درمیان میں ہمیں مل جائے تو ان سے بھی بات کریں۔
عابد شیر علی صاحب، جو 6 ججز کا خط ہے اس کے اندر الزامات کی نوعیت ویل ڈاکومنٹڈ ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 2 خط بھی ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. ایک ایک سٹیپ نظر آتا ہے کہ کہاں کیا کیا وہ لکھ رہے ہیں. آپ کا رد عمل؟ میں سمجھتا ہوں، بہت شکریہ مولوی صاحب. یہ سلسلہ انہوں نے جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو یہ سلسلہ تو اس وقت انہوں نے ان کو لکھا، انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. ہمارا تو ڈے ون سے موقف تھا. جب ابھی شوکت صدیقی صاحب کی آپ جس طرح بات فرما رہے ہیں، جس طرح فیض امید صاحب کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے کس طرح کہا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دے دیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دے دیں، ہمارے 2 سال کی محنت کا معاملہ ہے. یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کر کے قومی لیڈروں کو، عوامی لیڈروں کو بدنام کرنے کی ایک من گھڑت سازش کی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ پھر عمران خان کے کیس میں عمر عطا بندیال نے جس طرح پھر ڈائریکشن پاس آن کی ہائی کورٹ کے ججز کو، پھر انہوں نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر کہا. ایک امپریشن دینا ہوتا ہے. جب سینئر کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے تو پھر جونیئر کورٹ اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتی. آپ کے خیال ہے کہ ہمیشہ سے جج ایسی مینج میری اکثر بات یہ ہے کہ اب نہایت ہی ادب کے ساتھ ایک کیس کیا ہوا ہے محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف، ریفرنس ایک کرپشن کا کیس ان کے خلاف کیا ہے. دیکھیں، جب آپ عدل اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ 26 کروڑ عوام جو اس وقت انصاف سے محروم ہیں، جن کے کیسز پچھلے کئی دہائیوں سے کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے، سینکڑوں کو ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں ملک صاحب، کیسز ختم نہیں ہوئے. اب ججز مراد بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، فیصلے تو ان کو آپ امریکہ میں چلے جائیں، انگلینڈ کی، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں تو رات کے 12 بجے تک بھی ججز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. تو یہ 12 بجے کے بعد کام ختم کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. بڑے کیسز ہوں تو پھر لمبا بھی چلتا ہے. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، فیصلوں سے ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جاتا ہے کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا. یہ اب اس کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اگر ان کا فیصلہ جاتا ہے، کیا یہ ججز کا اختیار ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی سپیریئر کورٹ کے ججز کو ملائن کریں یا ان سے الجھنے کی بات کریں؟ ایک جس نے کرپشن کی ہے وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے موقف دیں. آپ ہمارے اوپر نیب کے کیسز نہیں کرتے؟ کیا ہمارے خاندانوں کو آپ نہیں رگڑتے؟ آپ میرے والد صاحب کو 14 سال کی سزا دی جنرل مشرف کے دور میں، ان کو 6 مہینے سورج نہیں دکھایا گیا ملک صاحب. اب جب ان کو ہائی کورٹ نے بھی آنریبلی ایگزونریٹ کیا، سپریم کورٹ نے بھی کیا، جب چودھری شیر علی کے 4 سال اب اٹک قلعے کی وہ قبر نما جیل کے اندر گزاریں گے. اب میرے باپ کو جو ہیلتھ کا ہارٹ کا ایشو ہوا، ان کے 36,000 وہاں پہ ایشو، اکرم شیخ صاحب کو فون کی پوچھیے گا ان کے کہ میرے باپ کی انہوں نے کنڈیشن دیکھی. تو ان ججز نے جنہوں نے بیٹھ کے ان کورٹس کے اندر فیصلے دیے، کنہوں نے کروائے تھے وہ فیصلے؟ تو یہ ملک صاحب، یہ پھر آپ اس کی تہہ تک جائیں. اب آپ کی جب سپریم عاطف صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں. عاطف صاحب آپ فرمائیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن 6 جج ہیں. مطلب بابر ستار صاحب کو ہم لوگ تب سے جانتے ہیں جب وہ لکھا بھی کرتے تھے، ویری اپرائٹ پرسن. مجھے کسی کے انڈیویجول ایکٹ سے کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ 6 جج ہیں اور 6 ججوں نے انسیڈنٹس گنوائے ہیں. اگر ان کا کسی کا غلط کام ہے تو وہ علیحدہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان انسیڈنٹس کو تو پروب ہونا چاہیے. دیکھیں، اس کو 2 الگ الگ طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا. ایک تو ضروری چیز یہ ہے جو آج کا یا کل کا جو خط آیا ہے، باقی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب کو غلط سزا ہوئی، ہم کہیں گے عمران خان صاحب کو غلط سزا ہوئی، وہ تو ایک اور بحث ہے. یا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کو پتہ چلا بحیثیت جرنلسٹ کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں تو سنائی بہت دیتی تھی میں نے شروع سے. کوئی اڑتی ہوئی نہیں تھی سنی، میں نے ان سے سنی تھی کہ جو موسٹ کریڈیبل پرسن ہو ٹھیک سکتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں، یہ ہماری تاریخ کا، یہ جوڈیشری کی تاریخ کا، میرے خیال میں اگر اس کو آپ سیریسلی دیکھیں نا، یہ جو کل کی بات ہے اتنا اوپن اور اتنا ڈاکومنٹڈ
मेरे ख्याल में पहले कभी इस तरह की एलिगेशन नहीं लगी। शौकत सिद्दीकी वाला केस भी ऐसा ही था। नहीं, लेकिन तो एक किसी ने पूछा नहीं, वो एक शख्स था खड़ा हुआ था, यहाँ 6 जज आए हैं। यहाँ 6 जज हैं, सर्विंग जज हैं। और फायज ईसा साहब ने बेंच फिक्सिंग वाले एलिगेशन पे यही पोजीशन ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मतलब ये कोई पीटीआई के वर्कर्स नहीं हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, 6 जज हैं। और उन्होंने ख़त किसको लिखा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब ये देखें, इससे तो हमारा पॉइंट तो खैर प्रूव हो ही गया। मतलब अगर बाद में पीछे जाते हैं, आज की इस चीज़ में तो उसका जिक्र नहीं है ना, लेकिन आज की इमरान खान साहब की जो केसेस हैं या टेहरियान का जो केस है, उसमें तो क्लियर कट ये आ गया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि जी आप ये फैसला करें, आप ये फैसला करें, आप ये फैसला ना करें। आतिफ साहब, थोड़ा सा पार्टी लाइन से ऊपर उठ के देखें। मैंने आपको जो केस नवाज वाला गिनवाया था, या अभी इमरान वाले केसेस को भी साथ मिला लें, उसकी साइफर वाले केस में जिस तरीके से सज़ा हुई, या तोशा खाना में वो सुन सकता था, जिरा का मौका दे सकता था, उसने ठक से मोहर लगाई, फैसला किया और चला गया। तो हाई प्रोफाइल केसेस, खा वो नवाज के हो या इमरान के हो, क्या इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है कि देखा जाए कि जजों की आर्म ट्विस्टिंग करके फैसला लिया जाता है? मैं तो देखें, मेरे अगर कहीं आप क्लिप्स निकाल के देख लें, टीवी प्रोग्राम्स में भी, जलसों में भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो आदमी कहता है कि मैं पाकिस्तान ठीक करूँगा और वो जुडिशरी के सिस्टम को ठीक किए बगैर पाकिस्तान को ठीक करने का सोचता है, वो या तो उसको पता नहीं है या वो झूठ बोल रहा है। जब तक आप ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना, ये पुल बनाना, सड़कें बनाना, बाकी चीज़ें ये सारी हो जाएंगी। आप सिर्फ जुडिशल सिस्टम को ठीक करें, बाकी और मुझे इस चीज़ पे अफसोस भी होता है, ये हमारे जो कभी कभी जज साहिबान ऐसे स्कूल का दौरा कर रहे हैं और अस्पताल ठीक नहीं है और ये उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में मुदाखलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि आपकी सुपीरियर जुडिशरी में, मतलब हाई कोर्ट कोई मामूली वो तो नहीं है, नीचे तो छोड़ें, नीचे जो हालात हैं, जो आदमी चाहे चीफ जस्टिस हो और वो इन चीज़ों को ठीक ना कर सके ना या ना करना चाहे, और जो आदमी एज ए पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता हूँ और इस सिस्टम को ठीक नहीं करता, तो मेरे ख्याल में मजाक कर रहा है। अच्छा, इसमें